خاموش چہرے جو اب کبھی نہیں مسکرائیں گے۔ حمیرہ اصغر، ثنا یوسف اور ان جیسے بہت سے نام جن کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہو یا مکمل قطع تعلقی کر کے تنہائی کی موت دے دی گئی ہو یا پھر موت کی وجہ کچھ اور ہی رہی ہو، ہمیں ایک بہت اہم پیغام دیتے ہیں جسے شاید ہم نے کبھی اخذ ہی نہیں کیا ہے کہ کسی کو راہ راست پر لانے یا اچھی بات سمجھانے کے بھی انداز و اطوار ہوا کرتے ہیں جنہیں اپنانے کے لیے وقت اور باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی اگر والدین بہترین تربیت رکھیں، مناسب چیک اینڈ بیلنس ہو اور بچے کی خواہش کا بھی ایک لمٹ میں رہتے ہوئے خیال کیا جائے تو ایسی نوبت بہت کم آتی ہے کہ اولاد انتہاؤں کو پہنچ جائے، مگر ہمارے معاشرے کے لوگ کبھی بھی ذاتی سدھار کی بات نہیں سنتے، بلکہ اولاد اور اس میں بھی خاص طور پر لڑکیوں کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن جو غیرت تربیت کے اوقات میں سوئی رہے اور بس بغاوت کے اوقات میں جاگ جائے، ایسی مدہوش غیرت کو غیرت نہیں بس وقتی جذبات کا ابال کہا جاتا ہے جو تیز بہاؤ میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، یہ تعلقات ہی ختم کروا دیتا ہے۔ کسی کو بھی مارنے، چاہے جسمانی ہو یا جذباتی، اس سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ میرا اختیار یا میرا حق اس پر محدود ہے اور میرا تعلق اس سے بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ حمیرہ اصغر کے انٹرویوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بار بار والدین کا تذکرہ کرتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر احساس تھا جسے محبت اور نرمی سے مزید پختہ کیا جا سکتا تھا، تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، مزید بات چیت کے ذریعے والدین اور بیٹی کے درمیان کوئی ہموار راہ نکل سکتی تھی، مگر ایسی کیا مجبوری تھی کہ انتہاؤں کا ہی چناؤ کیا گیا۔ ان سارے پہلوؤں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی ہمیشہ ایک فرد کی نہیں بلکہ خاندان کے متعدد افراد کی ہوا کرتی ہے، مگر سزا اکثر ایک کو مل جاتی ہے اور وہ بھی شدید ترین۔ لیکن خیر، یہ تو دنیا ہے، آخرت میں تو سبھی بھگتیں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں دوسروں کی فکر کے ساتھ اپنی ذات کی فکر بھی عنایت کرے تاکہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کر سکیں۔